بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاصل مطالعہ: حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بیان فرمودہ جملہ نیک لوگ سرخ گندھک کی مانند ہو گئے ہیں کی روشنی میں گندھک اور اس کی اقسام کا تعارف۔ از نجم الثاقب کاشغری۔ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز نے خطبہ جمعہ فرمودہ 15 اپریل سن 2011 میں فرمایا: اس وقت جیسا کہ میں نے شروع میں کہا تھا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی کتاب الہدیٰ میں جو بادشاہوں اور مختلف طبقوں کو مخاطب کر کے توجہ دلائی ہے یا ان کا حال پیش فرمایا ہے، اس میں سے کچھ حصے پیش کرتا ہوں۔ اس زمانے میں مسلمانوں کی کیا حالت تھی؟ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مسلمانوں میں بگاڑ پیدا ہو گیا ہے اور نیک لوگ سرخ گندھک کی مانند ہو گئے ہیں۔ نیکی بالکل نایاب ہو گئی ہے۔ ان میں نہ تو اخلاق اسلام رہے ہیں اور نہ بزرگوں کی سی ہمدردی رہ گئی ہے۔ کسی سے برا آنے سے باز نہیں آتے، خواہ کوئی پیارا یار کیوں نہ ہو۔ لوگوں کو کھولتا ہوا پانی پلاتے ہیں، یعنی تکلیفیں ہی دیتے چلے جاتے ہیں، خواہ کوئی خالص دوست ہی ہو، اور 10واں حصہ بھی بدلہ میں نہیں دیتے، خواہ بھائی ہو یا باپ یا کوئی اور رشتہ دار ہو، اور کسی دوست اور حقیقی بھائی سے بھی سچی محبت نہیں کرتے، اور ہمدردوں کی بڑی بھاری ہمدردی کو بھی حقیر سمجھتے ہیں، اور محسنوں سے نیکی نہیں کرتے، اور لوگوں پر مہربانی نہیں کرتے، خواہ کیسے ہی جان پہچان کے آدمی ہوں، اور اپنے رفیقوں کو بھی اپنی چیزیں دینے سے بخل کرتے ہیں۔ بلکہ اگر تم اپنی نظر دوڑاؤ اپنی آنکھ کو ان میں اور بار بار ان کے منہ کو دیکھو، یعنی اپنی نظر دوڑاؤ اور ان کو دیکھو، تو تم اس قوم کی ہر جماعت کو پاؤ گے فسق اور بددیانتی اور بے حیائی کا لباس پہنا ہوا ہے۔ اور ہم اس جگہ تھوڑا سا حال اپنے زمانے کے بادشاہوں اور دوسرے لوگوں کا لکھتے ہیں جو ہوا پرست لوگ ہیں۔ الفضل انٹرنیشنل 6 مئی سن 2011 صفحہ 6۔ جیسا کہ حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اس جملہ نیک لوگ سرخ گندھک کی مانند ہو گئے ہیں کی تشریح کرتے ہوئے اس کا مطلب یہ بیان فرمایا کہ نیکی بالکل نایاب ہو گئی ہے، تو اس حوالے سے راکم نے مناسب سمجھا کہ سرخ گندھک کے بارے میں کچھ معلومات لی جائیں کہ سرخ گندھک کیا ہے، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے نیک لوگوں کی کمی کی مثال کے لیے اس زمانہ میں اس مخصوص کیمیائی عنصر کی نایابی کے ذکر کو کیوں منتخب فرمایا تھا۔ آج 21ویں صدی میں کوئی کہہ سکتا ہے کہ گیس لائٹر کی ایجاد سے قبل اگر کروڑوں نہیں تو لاکھوں انسان تو ضرور ہی سرخ گندھک اپنی جیبوں میں لیے پھرتے تھے، کیونکہ یہ دیا سلائی ماچس کی ڈبیا کی سائڈ پہ لگی ہوتی ہے، جس سے دیا سلائی کو رگڑتے ہیں تو وہ جل اٹھتی ہے۔ چنانچہ گھروں کے اندر باورچی خانوں میں بھی اس کی موجودگی ایک عام سی بات ہے، لیکن آج سے لگ بھگ 1.25 صدی قبل ایسا ہرگز نہ تھا۔ جیسا کہ یہ حوالہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتاب الہدیٰ کا ہے، اس کتاب کا سن تصنیف سن 1902 ہے، اور یہ وہ سال ہے جب 2 جرمن کیمیادانوں نے پہلی مرتبہ امریکہ میں عام گندھک سے سرخ گندھک یعنی ریڈ فاسفورس تیار کرنے کا اجازت نامہ حاصل کرنے کی درخواست دائر کی تھی، اور پھر جملہ مراحل سے گزرنے کے بعد سن 1905 میں اس منفرد نو ایجاد کردہ طریقہ کار کے جملہ حقوق ان کے نام محفوظ ہو سکے تھے۔ واضح رہے کہ 18ویں صدی کے وسط کے بعد عام طور پر پائی جانے والی سفید یا زرد گندھک انتہائی مضر صحت قرار دیے جانے کے بعد یہ تجربات شروع کر دیے گئے تھے کہ گندھک کو کسی ایسے قالب میں ڈھالا جائے جو بہت حد تک محفوظ ہو۔ زرد گندھک معمول سے کچھ ہی زیادہ درجہ حرارت پہ خود بخود آگ پکڑ لیتی ہے، اس لیے اسے خاص ڈبوں یا زیر آب ہی ذخیرہ کیا جاتا ہے، جبکہ سرخ گندھک 200 یا 590 ڈگری سینٹی گریڈ یعنی 1090 ڈگری فارنہائٹ کے درجہ حرارت پر تیار ہوتی ہے، اور اس کا مالیکول بہت مستحکم اور محفوظ ہوتا ہے۔ یہ جانداروں کے لیے بھی بڑی حد تک بے ضرر ہوتی ہے۔ زرد گندھک کا کام کرنے والے مزدوروں اور کاریگروں کی ہڈیوں خصوصاً جبڑے کی ہڈی میں ایک ایسی بیماری پیدا ہو جاتی تھی جس کا علاج جبڑے کو کاٹ کر الگ کر دینے کے سوا کچھ نہ ہوتا تھا۔ انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا کے مطابق ماچس کی ڈبیا پر سرخ گندھک سب سے پہلے آسٹریا کے ایک کیمیادان نے سن 1855 میں کامیابی سے لگائی تھی۔
اس سے قبل سفید یا زرد گندھک یا کچھ دوسری دھاتوں کو اس مقصد کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ بعض ماچس کی تیلیوں کی رگڑ کے لیے ریگ مال استعمال کیا جاتا تھا۔ یوں سرخ گندھک والی ماچس کی ڈبیا کے لیے پہلی مرتبہ محفوظ یعنی سیفٹی ماچس کی اصطلاح رائج ہوئی۔ ایک تاریخی مقالہ کے مطابق ایجاد کے باوجود نئی سیفٹی ماچس سن 1892 تک عام آدمی کی دسترس سے باہر ہی تھی، کیونکہ یہ بہت نایاب اور بہت مہنگی ہوا کرتی تھی۔ شروع میں آسٹریا کے اس کیمیادان کے علاوہ کسی کو سرخ گندھک کے اس استعمال کی بوجہ پیٹنٹ اجازت نہ تھی۔ عام مارکیٹ میں تو سرخ گندھک عنقا تھی، اور جیسا کہ پہلے بیان ہوا، امریکہ میں سن 1905 میں جرمن کمپنی کو سرخ گندھک تیار کرنے کا اجازت نامہ ملا تھا۔ یہی وہ سال ہے جس میں سفید گندھک کے عام استعمال پر پابندی لگا دی گئی۔ اس منظرنامے کو پیش نظر رکھتے ہوئے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے مذکورہ بالا جملہ کو پڑھا جائے تو کسی جنس کا سرخ گندھک کی طرح نایاب ہونے کا مطلب خوب واضح ہو جاتا ہے۔ یہاں یہ بیان کرنا بھی مناسب ہے کہ یہ ہرگز نہ سمجھا جائے کہ دنیا میں گندھک محض دیا سلائی کے رگڑنے ہی کے کام آتی ہے، نہیں، بلکہ متعدد اقسام کی اہم ادویات، کھادوں، تیزاب، گولہ بارود، پیٹرولیم مصنوعات اور مزید کئی اقسام کی ایجادات کے علاوہ قدرتی طور پر ایک طرف پتھروں اور چٹانوں تو دوسری طرف ہماری ہڈیوں، دانتوں، نیز نباتات وغیرہ کا جزو لا ینفک ہوتی ہے۔ ان میں زیادہ تر یہ اپنے مرکبات یعنی فاسفیٹ وغیرہ کی شکل میں پائی جاتی ہے۔ کرۂ ارض کے قشر میں بھاری مقدار میں پائی جانے والی دھاتوں یا عناصر میں سے گندھک 12ویں نمبر پر ہے۔ اس کا شمار نائٹروجن کے خاندان میں ہوتا ہے۔ جدید خلائی تحقیقات کے مطابق ہماری کہکشاں میں پائی جانے والی گیسوں کے نمونہ میں بھی اس کی موجودگی کا انکشاف ہوا ہے۔ انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا کے مطابق 12ویں صدی کے عرب کیمیادان گندھک کے وجود اور استعمال سے بخوبی واقف تھے۔ جدید دور میں گندھک کی ایک تیسری قسم سیاہ گندھک بلیک فاسفورس بھی تیار کی جا چکی ہے، جو باریک ترین ذرات پر مشتمل نینو ٹیکنالوجی میں انتہائی مؤثر ثابت ہو رہی ہے، خصوصاً کینسر کی تشخیص اور علاج کے میدان میں۔ سائنسی تحقیقات کا یہ سلسلہ جاری ہے، چنانچہ اب تو سرخ اور سیاہ کے علاوہ بنفشی اور نیلی گندھک بھی تیار کر لی گئی ہے۔ واضح رہے کہ یہ اقسام ایک دوسرے سے محض رنگ کے اعتبار سے ہی نہیں بلکہ بعض جداگانہ خواص اور استعمال کی بنا پر بھی مختلف ہوتی ہیں۔ ہومیوپیتھک طریقۂ علاج میں فاسفورس کی ہومیوپیتھک پوٹینسیاں بھی مختلف عوارض میں مفید بتائی جاتی ہیں۔ روزنامہ الفضل انٹرنیشنل 9 دسمبر سن 2023، صفحہ 5۔